ایک دن حیی بن اخطب نام کے ایک شخص نے مکہ میں داخل ہو کر قریش کے سامنے یہ بات رکھی، ہمارے دین میں اختلاف ضرور ہے لیکن ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے کہ مسلمان ہم دونوں کے دشمن ہیں، کیوں نہ اس بار تمام عرب قبائل کو جمع کیا جائے اور ایک ساتھ مل کر ہم مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں اور اس قصے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے آغاز ہوا اسلام کی تیسری اور سب سے مشکل جنگ کا۔ 10 years of peace. We need that time. We will use that time. شمال کی طرف جبل سوا کے پاس خندق کھودنے یہ پورا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مدینے کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کا مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کیا۔ اس کی وجہ سے اس قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا گیا اور یہ قبیلہ خیبر میں جا کر آباد ہو گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑیں۔ یہ حیی بن اخطب اسی قبیلے کا سردار تھا جو قریش کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر پورے عرب قبائل سے 10,000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، آپ نے تمام صحابہ کو جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا۔ اسی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رائے آئی، یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں جب کسی علاقے کو، جب کسی خطے کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے چاروں طرف ایک خندق بنا دی جاتی ہے، ایک بہت چوڑا اور گہرا گڈھا بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دشمن اس ایریے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی، کیونکہ مکہ سے 10,000 کا لشکر آ رہا تھا اور مدینہ میں مقابلہ کرنے والے صرف 3,000 لوگ تھے۔ 8 ذوالقعدہ سن 5 ہجری کو یہ خندق کھودنی شروع کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 لوگوں کے گروپ بنائے اور ہر گروپ کو 10 گز زمین دی کھودنے کے لیے۔ انہیں یہ خندق 5 گز گہری کھودنی تھی، جس کی وجہ سے دشمن اسے پار نہ کر سکے۔ خندق کھودنی شروع کی گئی۔ خندق کھودنے کے دوران ایک چٹان آئی جو کسی سے نہیں ٹوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی طرف بڑھے اور آپ نے اس پہ پہلا وار کیا اور کہا کہ شام فتح ہو گیا۔ جب آپ نے اس پہ دوسرا وار کیا، جب آپ نے کہا فارس فتح ہو گیا۔ جب آپ نے اس پہ تیسرا وار کیا، آپ نے کہا یمن فتح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تینوں علاقے مسلمانوں نے فتح کیے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان توڑ دی۔ 3,000 لوگوں نے 6 دن مسلسل کام کیا اور اس کے بعد وہ خندق کھود کر تیار ہو گئی۔ اب خندق خود کے تیار تھی، دشمن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب تو سب صحیح ہو چکا تھا؟ نہیں، یہ خندق صرف ایک سائڈ سے کھودی گئی تھی، کیونکہ مدینہ 2 طرف سے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا جہاں سے دشمن کے آنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ لیکن اب ایک سائڈ اور بچتی ہے جہاں پر وہ قبائل آباد تھے جن سے مسلمانوں کا ایگریمنٹ تھا۔ اس طرف سے پروٹیکشن اس وجہ سے نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں سے وہ قبائل تھے دشمنوں کو روکنے کے لیے۔ لیکن حیی بن اخطب انہی قبائل میں سے ایک قبیلے کے پاس گیا جس کا نام تھا بنو قریظہ، اور اس کے سردار قعب بن اسد سے جا کر بات کی کہ تم ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرو۔ اس طرح سے بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں سے ایگریمنٹ توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے کے اندر بند کر دیا تھا اور تمام مرد باہر کی طرف آ گئے تھے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کسے پتا تھا کہ اندر سے بھی غداری ہو جائے گی۔ اب سچویشن یہ تھی، باہر سے دشمن تیر برسا رہے تھے، اندر غداری ہو چکی تھی۔ کئی دن کا فاقہ تھا جس کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا کمر سیدھی کرنے کے لیے، اور ایک دن تو حالات اتنے سخت ہوئے کہ 1 منٹ کی فرصت بھی نہیں ملی۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں لگاتار قضا ہو گئیں، کیونکہ اس وقت جنگ میں کس طرح سے نماز پڑھنی ہے اس کے احکامات بھی نہیں اترے تھے، اور دوسرا پھر امت کو دکھانا بھی تھا کہ اگر نماز قضا ہو جائے گا اسے پھر کس طرح سے ادا کیا جائے گا، اور سخت سردی کا عالم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ کو یہ خیال آیا کہ کہیں انصار اس چیز سے گھبرا نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا قبیلہ غطفان سے ایگریمنٹ کر لیا جائے، ان سے ہم یہ کہیں گے ہماری کھیتی کا 1/3 لے لیا کرو، ہم سے لڑائی کرنے میں تم قریش کا ساتھ مت دو۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے وحی کے ذریعے سے، سو وی آر ریڈی فار دیٹ،
بٹ اگر آپ یہ بات ہماری حالت دیکھ کر کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی یہ حالات چل ہی رہے تھے کہ کچھ لوگ خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مدینہ کے اندر انٹر ہو گئے۔ اسی میں ایک عمر نام کا جنگجو بھی تھا جو اپنی جنگ کے لیے بہت مشہور تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی اس سے مقابلہ کرنے کی۔ اس نے مدینہ میں انٹر ہونے کے بعد یہ کہا من یبارز، میرا مقابلہ کون کرے گا؟ جب تیسری بار اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا علی بن ابی طالب۔ عمر نے کہا کہ بھتیجے تمہارا باپ میرا دوست تھا، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت علی نے کہا لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس نے کہا کہ میں کسی کو بھی مارنے سے پہلے اس کی 3 خواہش پوری کرتا ہوں۔ تو حضرت علی نے پہلی خواہش ظاہر کی کہ تو ایمان لے آ۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ دوسرا، تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ عمر نے اس کے لیے بھی انکار کر دیا۔ تیسری بار میں حضرت علی نے کہا پھر میدان میں مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ حضرت علی اور عمر کا مقابلہ ہوا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کا کام تمام کر دیا۔ اب یہ دیکھ کر جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے وہ واپس جانے لگے اور اس میں سے کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ اسی دوران انٹری ہوتی ہے نعیم بن مسعود نام کے ایک شخص کی۔ That was the turning point۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں لیکن میرے ایمان کا بھی کسی کو نہیں پتا، آپ اگر کہیں تو میں ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دوں اور اس طرح سے ان کا ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے کے بعد یہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہا تم کہاں قریش کی باتوں میں آ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اگر وہ لوگ یہ جنگ ہار گئے تو وہ لوگ تو چلے جائیں گے لیکن تمہیں تو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تم کیسے مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ اور ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہارے ساتھ غداری کر دیں۔ اور یہی بات جا کر نعیم بن مسعود نے قریش سے کہی کہ تم کہاں بنو قریظہ کے بھروسے یہاں پڑے ہو، وہ تو خود مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس طرح سے ان دونوں کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ اور اللہ نے تیسری چیز یہ کی کہ رات میں اتنی سخت آندھی چلائی کہ قریش کے خیمے اکھڑ گئے، جو برتن ان کے چولہوں پر رکھے تھے وہ الٹ گئے، ان کے جانور ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ ابو سفیان نے کہا اب ہم یہاں نہیں رک سکتے، ہمارے تمام جانور ہلاک ہو چکے ہیں اور بنو قریظہ نے بھی ہمارے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا، اب ہمارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ تقریباً 1 مہینہ رکنے کے بعد قریش کا لشکر واپس چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر اپنا جنگی لباس اتار دیا۔ فوراً ہی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یا رسول اللہ ابھی تو فرشتوں نے ذرا نہیں اتاری، یعنی مقصد یہ تھا اب آپ واپس جا کر بنو قریظہ سے بدلہ لیجئے جس نے مشکل وقت میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداروں کی طرف متوجہ ہوئے۔